ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے، بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے. جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا. جب کوئی گر جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. وہ بزرگ، وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا. چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا. عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے. دور دور تک آوازیں پھیل گئی. دنیا دوڑی آئی. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی، تم نے دی نہیں. اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں. اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو. یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی. ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی. ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا. اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا. کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں، تو رات کو ہی ہو جائے. کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی. اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا. چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے. کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ دو تین بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے. ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے. اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے. کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی. 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی